ابھی ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 98 کی طرف، 98۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے، عرابیوں میں سے، یہ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ، بعض، کچھ کا معنی دیتا ہے۔ اور عرابیوں میں سے کوئی وہ ہے، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتا ہے، کس چیز کو بناتا ہے؟ ما ينفق، اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مال۔ یعنی کہ عرابیوں میں سے کوئی وہ ہے جو بناتا ہے اس مال کو بریکٹ میں کر لیا آپ، اس مال کو جس کو وہ خرچ کرتا ہے، کیا بناتا ہے؟ مغرمن، چٹی، تاوان، جرمانہ۔ وَيَتَرَبَّص، اور وہ انتظار کرتا ہے، بکم، تمہارے بارے میں، الدوائر، زمانے کی گردشوں کا، زمانے کے چکروں کا، علیہم، ان پہ ہے، دائرۃ السوء، برا چکر، بری گردش، واللہ، اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ان عرابیوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر انہیں کبھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑے تو اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اسے جرمانہ سمجھتے ہیں، اسے چٹی سمجھتے ہیں، اسے تاوان سمجھتے ہیں، اسے اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھتے۔ ان کے مال میں سے زکوٰۃ دینی پڑے تو خوشی سے نہیں دیتے۔ جہاد کے لیے، کسی مسجد بنانے کے لیے، کسی اور معاملے میں مال دینا پڑے تو لوگوں کے سامنے دینا مجبوری بن جائے، دے دیں گے، لیکن دل کے اندر کوئی ان کے دل میں داخل ہو کر دیکھے کہ کیا طوفان آ چکا ہے، پریشان، ٹینشن، کیوں مجھ سے یہ مال لیا گیا ہے، تو اس مال دینے کو وہ اعزاز، سعادت نہیں سمجھتے، بلکہ تاوان، چٹی اور جرمانہ سمجھتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ ملا مجھے اور آپ کو کہ اگر میں اور آپ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تاوان سمجھ کر تو اللہ تعالیٰ کو ہماری زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیں اعزاز سمجھ کر، اور ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ قبول فرما، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کس بات پہ؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میرے مال پہ زکوٰۃ پڑتی ہے، الحمدللہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پہ کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور تیسرے نمبر پہ پھر دعا کریں کہ یا اللہ قبول کر لے۔ اچھا، اللہ تعالی نے کہا کہ ان میں کئی وہ لوگ ہیں جو اس مال کو جس کو خرچ کرتے ہیں اسے کیا بنا لیتے ہیں؟ تاوان، چٹی، جرمانہ۔ اور دوسرا کیا جرم بتایا یہاں پہ؟ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کا۔ کیا مطلب؟ بیچارے اس انتظار میں ہیں کہ کب مسلمان ختم ہوں، نیست و نابود ہوں۔ یہ تو روز بروز عروج ہی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، فتوحات ہی ملتی چلی جا رہی ہیں، ان کو انتظار ہے اس کے الٹ کا۔ انتظار کر رہے ہیں کبھی تو بیک گیئر لگے گا، کبھی تو ان پہ زوال آئے گا۔ انتظار کر رہے ہیں کہ کس جنگ میں ان کو شکست ہو، انتظار کر رہے ہیں کب ان کے نبی فوت ہوں علیہ السلام اور دین اسلام کا خاتمہ ہو۔ تو یہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کا۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ تعالی نے کہا انہی پہ ہے زمانے کی بری گردش۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے علیہم دائرۃ السوء، اس کو خبر بھی بنایا جا سکتا ہے، انشاء بھی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر ہو کہ مسلمانوں کے بارے میں ایسا انتظار نہ کرو، یہ برے حالات تمہارے ہونے والے ہیں، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں قید کیا جائے گا، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی، مسلمانوں کے بارے میں ایسا انتظار نہ کرو، خبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ انشاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ تم ان کو یہ بدعا دو کہ ہمارے بارے میں انتظار کرتے ہو کہ زمانے کی گردشیں ہم پہ آئیں، ہم بدعا تمہیں دیتے ہیں علیہم دائرۃ السوء کہ تمہارے اوپر زمانے کی بری گردش۔ تو پہلا خبر انشاء میں فرق سمجھ گئے؟ پہلا یہ تھا کہ اللہ خبر دے رہے ہیں، دوسرا کیا؟
دعا زہر خبر نہیں ہوتی، دعا درخواست ہے کہ یا اللہ تو ایسا کر دے. تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سننے والا ہے. آپس میں جو یہ باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے اوپر مصیبتیں آئیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ ایک ایک بات کو سن رہا ہے. علیم، اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو جانتا ہے.